السلام علیکم جی، میرا نام عبداللہ سلطان ہے اینڈ آئی ہیپن ٹو بی ان دس بیوٹیفل سٹی فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بے حد شکریہ اپنے خوبصورت شہر میں کھلے دل اور کھلی باہوں کے ساتھ خوش آمدید کہنے کا. ابھی تک جو بھی وقت گزرا ہے بہترین گزرا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہم پاکستان والوں نے، ہم سندھ والوں نے یہ خوبصورت شہر کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اب یہ آن دا میپ آف دس پروونس، آن دا میپ آف دس کنٹری ابھرنا شروع ہو گیا ہے. اینڈ اے لانگ وے ٹو گو تو نہیں کہوں گا، اے شارٹ وے ٹو گو. بہت جلد یہ پاکستان کے نمایاں ترین شہروں میں شمار ہوگا انشاءاللہ. آج کے سیشن کا ہم آغاز کریں گے اور اس سیشن کے مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت جن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس شہر کو اپلفٹ کرنے میں، اس ڈسٹرکٹ کی اپلفٹنگ میں. اس ڈسٹرکٹ کے نوجوان ان سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس خطے کے نوجوان ان کی طرف دیکھتے ہیں. لیگیسی تو ہے ہی سیاسی، لیکن اس لیگیسی کو آگے لے کر چلنا، بڑھنا. اور آج کے اس دور میں جہاں ڈیجیٹل دور اتنا لیتھل، اتنا ظالم کہ آپ کو کسی بات پر نہیں بخشا جاتا، لوگوں کو ڈیلیور کرنا سرٹنلی ایک چیلنج ہے. اس چیلنج کو کیسے اوور کم کیا جاتا ہے یہ ہم جانیں گے کمیل حیدر شاہ صاحب سے، جو چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ کاؤنسل سکھر، LCA پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں. تھینک یو کمیل صاحب فار یور ٹائم. ہم خوش آمدید کہیں گے، تالیاں بجائیں جی، آپ کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے. اور مین وائل آپ کے سوال بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے. کمیل صاحب، سرٹنلی آپ کی ایک نیچرل ٹرانزیشن ہے. آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا، بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ کی فیملی کی. لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر کے بچے انجینئر بنے، ٹیچر کے بچے ٹیچر بنے. اور آپ کے بھی اپنے بہن بھائیوں میں آپ ہی ہیں جس نے یہ مشکل راستہ چنا ہے. کیونکہ مشکل راستہ اس لیے ہے، اب یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے، وہ براہ راست آپ پہ تنقید کر سکتے ہیں، وہ براہ راست آپ سے سوال کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ ڈیلیبریٹ تھا یا بس سفر بڑھتا گیا اور آپ اس میں آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور شکریہ آپ کی جی. پوری ٹیم کو ویلکم کرتے ہیں جو سکھر میں آئے اور ایسا زبردست پروگرام دوسری بار ہمارے پاس ہوا ہے، تو آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. رہا سوال کا سر، تو یہ سفر جو ہے یہ 2008 میں سر چھوٹی میں نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی جس کا نام تھا WO کے نام سے. اور وہ اس کا کام بھی یہ تھا کہ ینگسٹر یوتھ، اس زمانے میں پولیٹیکل پارٹیز اور ایسی ایکٹیویٹیز یوتھ پہ بڑا بین تھا. مشرف صاحب کی گورنمنٹ ہوتی تھی، تو ہم نے ایک یوتھ کانفرنسز کا ایک بہت بڑا پروگرام اسٹارٹ کیا پورے پاکستان میں. سو اگر اس کا 5 یا 10 یا 20%، مطلب زیادہ تو نہیں میں، لیکن یہ چاہوں گا کہ اس کا آئی واز دا پائونیئر، سو 5% کریڈٹ لینا چاہوں گا کہ ہم نے وہ اسٹارٹ کیا. اور اس سے پھر وہ آپ جب فیملی نے دیکھا کہ یہی کرتا رہ رہا ہے، یہی کام کر رہا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ LCA بنی. LCA کا میں ممبر بنا. اٹس اے لوکل کونسل ایسوسیشن جو آج آپ کا موجودہ لوکل گورنمنٹ نظام ہے پورے پاکستان میں. سو LCA واز دا مین پٹیشنر. تو اس پٹیشن پہ وہ لوکل گورنمنٹ بحال کیا گیا اور پھر الیکشن لڑا، 13 والا بھی، پھر بلدیات والا، پھر دوسرا بلدیات والا. تو یہ پھر تسلسل. اچھا، ایک ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ اگر کسی ریفرنس سے آپ آ رہے ہوں یا اسی سرکل میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہوں اور پروان آپ کی پرورش آپ کی اسی میں ہوں، تو لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پرچی ہے، یہ پرچی ہے، یہ، یا پھر اس کے لیے تو چیزیں آسان ہیں یا ہم سے مختلف ہیں. لیکن آپ کی اور ہر شخص کی ایک الگ سٹرگل ہوتی ہے. تو آپ کو بھی کیا کبھی اس قسم کے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے دادا کی لیگیسی ہے، آپ کے لیے تو چیزیں آسانی ہیں؟ میرے پہ یہ تھوڑا کم ہوا کیونکہ میری محنت دیکھی گئی تھی سب نے کہ 2008 سے لگا ہوا ہے. ہم تو گراؤنڈ میں کرکٹ اسٹیڈیم میں نہیں بخشتے، پیچھے سے آوازیں لگاتے ہیں پرچی پرچی کی. تو میرے پہ تھوڑا کم ہوا، لیکن میرا یہ ماننا یہ کہ یہ ہوتا ہے، لیکن ٹو پروو یور سیلف وہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے. از اٹ مور چیلنجنگ کمنگ فرام اے political family? Yeah, I think so. It is more challenging because people will start comparing you first who are آپ کو جو سپورٹ کرنا چاہیں گے وہ آپ کو کمپیئر کرتے ہیں والد صاحب کے ساتھ، آپ کے دوسروں کے ساتھ. تو وہ آپ کا وہ امیتابھ بچن اور ابھیشیک والا چلتا ہے کہ باپ تو بھائی اتنا ہوئے اور یہ 12 بجے بھی نہیں اٹھتا اور لیٹ سو رہا ہوتا ہے.
سو چیلنجنگ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کتنے پولیٹیشینس کے بیٹے یا سیم جیسے ٹیچر ہے یا فوج ہے یا ڈاکٹر ہے یا ایون دا صحافت ہے, تو ایوری بڈی وانٹس ٹو ٹرائی کہ بھائی میں اپنی فیملی کا تھوڑا اس میں کنٹریبیوشن دوں, لیکن 80% آپ دیکھیں گے کہ وہ انسکسیزفل ہوتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں. جی فیل ہو جاتے ہیں, نہیں کر پاتے. تو یہ بہت زیادہ طویل وہ ہے, اور یا آپ کو سپورٹ یہ ہوتی ہے آئی ول ٹیک کہ آپ کو ایک جو گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا بہت بنا ملتا ہے, لیکن وہ گراؤنڈ زیادہ فیل کرنے کے لیے ملتا ہے. وہ گراؤنڈ میں آپ نے اپنا حل خود چلانا ہے, اپنی کھیتی خود اگانی ہے, ادروائز تنقید کرنے والے بھی آپ کے اوپر زیادہ تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو گرانے میں زیادہ ہوں گے, مطلب بہت ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے, لیکن اس پہ زیادہ کام کرنا ہوتا ہے. اچھا, اب نوجوان یہاں زیادہ تر بیٹھے ہیں اور ایک پرسیپشن ہے ہمارے ملک میں, اب آپ بتائیے گا پرسیپشن ہے کہ حقیقت ہے کہ نوجوانوں کی مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. سو اوکے, آپ خود نوجوان ہیں, آپ کے چیئرمین نوجوان ہیں, آپ نے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے, مطلب نصرت بھٹو یونیورسٹی فار ویمن IBA, آج ہم ادھر بیٹھے ہیں, اتنا بڑا ہیلتھ انفراسٹرکچر آج میں سکھر میں آبزرو کر کے آیا ہوں. یہ پرسیپشن ہے, یہ حقیقت ہے؟ اور اگر حقیقت ہے تو آپ اس سیکٹر کو پاکستان پیپلز پارٹی کیا صحیح سے ٹیپ نہیں کر پائے یا کچھ اور کمی رہ گئی؟ سر ایسا نہیں ہے, ایکچولی ہے یہ کہ اس میں تو دو رائے نہیں ہے. جو بانی ہیں تحریک انصاف کے, وہ پاکستان کے ان چند شخصیتوں میں شامل ہوتے ہیں جن کو ہم ایز اے اسٹار جانتے ہیں, اسٹار جانتے ہیں, اور بچپن سے ایز اے اسٹار, ایز اے کرکٹر اس کو بہت سب پسند کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. تو لیکن اب اور اس میں مطلب میں خواہ کوئی ہپوکریٹ بنوں یا غلط بات کروں, اور ہمارے پاس اگر پاکستان نے کوئی امیتابھ بچن کے لیول کی لیگیسی کا کوئی اسٹار بنایا ہے تو اس میں عمران خانی کا ہی نام آتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ جو اسٹار بنے وہ سیاستدان بھی اچھا ہو. کوئی آپ اینکر اچھے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ میں سیاستدان بھی اچھا, آپ کوک بھی اچھے ہوں یا آپ گاڑی اچھی چلاتے ہوں. تو یہ سارے لوگوں کا وہ جو ایک اسٹار والا ہے وہ ان کے ساتھ ہے, بٹ ایز اے پولیٹیشین آپ کے سامنے ہے. آپ 3.5-4 سال پرائم منسٹر رہے ہیں اس ملک کے, اور یہ ہمارا سندھ پورا پروونس ہے. میں کسی ایک شہر کا بھی نام لینا چاہوں گا, کسی بھی ایک شہر میں کوئی ایک پروگرام اگر انہوں نے ایسا کیا ہو یا کوئی ایسا چیز بنایا ہو تو وہ آنی چاہیے. لوگوں کا سیاستدان یا جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے, میری پچھلی دفعہ اسی IBA میں ایک پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا, تو ایک بڑی ہماری اسٹوڈنٹ تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ سر کیوں نوجوان پسند نہیں کرتے پالیٹکس کو, آنا پسند نہیں کرتے یا اس میں نہیں جانا چاہتے. تو میں نے اس میں ایک بڑا اچھا جواب دیا, کیونکہ میں نے کہا اس کا سارا جو رول ہے وہ میڈیا کا ہے. میڈیا نے, آئی ایم سوری آپ کا اس سے تعلق ہے, کہ اس میں اتنا ولن کریکٹر دکھایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے, ان کا پہلا مثال یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ صحیح لوگ نہیں ہے, صحیح چیز نہیں ہے. کیونکہ ہماری جو میڈیا آزاد ہوئی وہ 2007-8 میں ہوئی, تو وہ جو ٹیک آف ہوا وہ نیگیٹو. آج آپ نے دیکھا ہے IBA سکھر ہے, جی, نصرت یونیورسٹی ہے, بالکل, NICVD ہے, چلڈرن ہاسپٹل ہے, کینسر ہاسپٹل ہے, داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی بن رہی ہے. یہاں پہ اس انسٹیٹیوٹ میں ہم نے فری CSS کلاس سٹارٹ کروائے. تو آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ میڈیا زیادتی کرتا ہے یا سیاستدانوں کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ایکسٹرا کرتا ہے, لیکن ویسے یہ سب کے ساتھ ہوتی ہے. ان کے ساتھ تو کچھ زیادہ خصوصی محبت ہے, لیکن یہ جو نارمل رویہ ہے, تاکہ جب آپ ینگ یوتھ کو, نوجوانوں کو, بچوں کو, بچیوں کو یہ دکھائیں گے کہ آپ کے لیڈرز یہ کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, پیپل آر اسٹارٹنگ لونگ یو, لائکنگ یو. اگر آپ یہ نہیں دکھائیں گے, آپ اس کو زیادہ پروموٹ کریں گے کہ ایک نوجوان نے پولیٹیشین کے ساتھ بدتمیزی کی, ایک نوجوان نے اٹھ کے چیخ کے بولا, اینڈ دا کراؤڈ از رورنگ دیم کہ واو تم نے بہت اچھا کام کیا, تو وہ پرسیپشن وہ بنے گا. میں نے کہا مجھے ابھی جملہ شاید آپ کی طرف سے آتا ہے, دیکھیں ابھیشیک کے ساتھ میڈیا زیادتی کرتے ہیں, امیتابھ کا بہت بار بار ذکر ہے, تو کون سی آخری فلم ہے امیتابھ کی جو آپ نے دیکھی تھی؟ امیتابھ بچن کی میں تقریباً ساری موویز دیکھتا ہوں, ساری. ہی ہیز بین یور فیوریٹ سنس ڈے ون. سو اس کے بعد جو آئی لاٹ, شاہ رخ خان, سلمان خان, عامر خان.
عامر خان کے. چلیں ہم فلموں پہ اور بعد میں آئیں گے if we get time. بٹ سرٹنلی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب آپ نے ذمہ داری سنبھال لی اور آج ہم 2025 کے آغاز میں اوائل میں یہاں بیٹھے ہیں, کیا کیا چینجز ہیں جو آپ لے کے آئے تھے اپنے ذہن میں, اور کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ ڈیلیور کر چکے ہیں اب تک؟ سر میرا بڑا جو سب سے بڑا مجھے تھا کہ میں اپنے شہر کو اس طرح پروموٹ کروں تاکہ لوگ سکھر کی سگنیفیسنس کو پہچانیں. تو میں نے وہ سٹارٹ کیا ایک فیری سروس سٹارٹ کرتے ہوئے, اور وہ ایک کروز جیٹ سکیز ہم نے سٹارٹ کیے ہیں. سم ہاؤ وہ کیونکہ ہمارے پاس لوگ یا وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے پاس 4-5 مہینے پانی نہیں ہوتا سردیوں میں. جب سردیاں آتی ہیں تو گلیشیئر ہوتا ہے, تو وہ دریا کا پانی بند ہوتا ہے, تو وہ ایک چلتا ہے پروپیگنڈا, فیری بند ہو گئی, سروس بند ہو گئی. پھر وہ گرمیوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ان کو نظر آتی ہے چلتے ہوئے. تو ایک تو وہ ہم نے ٹورزم کا, ابھی ہم نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے ایک ریزورٹ کی پرمیشن لی ہے جو اروڑ یونیورسٹی کے سامنے ہم بنا رہے ہیں, ٹاور آف سکھر کے نام سے. اور وہاں پہ ریزورٹ بن رہا ہے کہ جو بھی موٹر وے سے آپ کے لوگ کراچی سے اسلام آباد جائیں گے اور اسلام آباد سے کراچی آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور وہاں پہ اسٹاپ اوور کریں. تالیاں بجا سکتے ہیں اس پہ گیم چینجنگ گیم کیا ہوگا کہ جب لوگ آپ کے پاس رہیں گے تو وہ یہ پوچھیں گے کہ اروڑ میں کیا ہے, تو ان کو بتایا جائے گا کہ اروڑ میں اسلام کی پہلی ماسک جو ہے وہ جو محمد بن قاسم نے بنائی تھی وہ اروڑ میں ہے. پھر اسی طرح جو دوسرے ریلیجن کے اگر دوست آئیں گے تو وہاں پہ کالکی دیوی کا مندر ہے, سادھو بیلا ہمارے پاس بہت فیمس ایک جگہ بنی ہوئی ہے. تو اسی طرح شہر آباد ہوں گے یا ہمارے وہ جو سگنیفس ہے, جو ٹورزم ہے, سندھی کلچر ہے, وہ میرا جو مین ٹاسک وہ یہی ہے کہ ان 4 سالوں میں اس کو اتنا پروموٹ کیا جائے کہ سکھر کی اور سراؤنڈنگ سکھر کی گیم چینجنگ. اب اسلام آباد سے تو آ گئے ہم سکھر اروڑ تک, اور لاہور سے بھی آ گئے, لیکن سکھر سے آگے کیسے جائیں گے کیونکہ سڑک تو ہے نہیں. تو وہی میں چاہ رہا تھا کہ جو اسٹار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ 3 سال میں نہیں پروجیکٹ سٹارٹ کیا. وہ امیتابھ بچن نہیں, شاہ رخ خان نہیں, وہ گلشن گروور ہے کہ وہ سندھ کا جو مین سکھر سے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا, یا پتا ہوگا تو آپ نے یہ نہیں کیا ہوگا کہ 7 مہینے ملتان ٹو سکھر موٹر وے انوگریشن نہیں ہو رہی تھی. آپ کو یہ پتا ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ یہ نواز شریف کا پروجیکٹ ہے, تو میں اس کا انوگریشن کیوں کروں. پھر ہمارے لوکل پولیٹیشینز وہ کورٹ میں گئے, کورٹ کا آرڈر آیا جس میں انہوں نے مراد سعید کو بھیجا اور انہوں نے آ کے اس کو سٹارٹ کر دیا. تاکہ ایکچولی یہ جو پورا بنا ہوا تھا یہ بنا ہے ملتان سے کراچی تک, لیکن وہ سندھ کے ساتھ ہمیشہ یہ ایک ہوتا ہے. تو ابھی ہم نے دوبارہ یہ کیس اٹھایا ہے, انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ ان میں یہ موٹر وے سکھر ٹو کراچی ضرور. نہیں تو آپ لوگ وفاق میں بھی سارٹ آف پارٹنر ہیں, سندھ میں آپ کی مسلسل حکومت ہے, ایک صوبے کی آواز کا اتنی توانا نہیں ہے جس کے پاس کراچی بھی ہے, جو ملک کے جی ڈی پی میں اتنا بڑا کنٹریبیوٹر ہے کہ وہ پورٹ کو, یہ واحد ملک ہوگا جس میں پورا ملک ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے اور جو ملک کی بندرگاہ ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے. کیا آپ یہ کام کرا سکیں اب تک؟ سر دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں وہی جو میڈیا کا ہوتا ہے, کراچی میں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے بہتری کی ہے, آپ تب ہم سب ایک ہی ایج ہیں, 2009, 10, 11, 12 آپ کو یاد ہوگا کہ رات کو آپ کے خود کے چینل آفیسز بند کیے جاتے تھے. آپ رات کو 10 بجے کے بعد نہیں گھوما سکتے تھے. آپ وہاں پہ بوری بند لاشوں کا کلچر جو تھا, تو یہ بہت بڑا طویل ایک ہسٹری ہے کہ کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنایا گیا ہے. مزید کام ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی بہت اچھا اور کراچی کو دبئی بنا دیا ہے اور پیرس بنا دیا ہے, لیکن آپ اس پرسیپشن کو دیکھیں کہ کتنا بہتر بنا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, ڈرینیج کے حوالے سے, اب اس کے بیوٹیفیکیشن اور اس کے انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے. مرتضیٰ آئی ایم شیور آپ کی مرتضیٰ وہاب سے میٹنگ ہوگی اینڈ انہوں نے آپ کو سارا ایک پلان دیا ہوگا کہ ہم جو کراچی کے لیے کر رہے ہیں. نیا ذوالفقار آپ ملیر روڈ دیکھیں کہ جو ہم نے کراچی کا ایک رنگ روڈ ٹائپ آف ایک روڈ بنایا ہے. سو it's needed more, but what I am thinking, what I am seeing and what I am hearing کہ یہاں بہت زیادہ کام ہوا ہے, اور انشاءاللہ کراچی کو واپس جو بھی ایک نیا کارنش ہم بنا رہے ہیں فرام ڈولمن مال ٹو دا کلفٹن بیچ, وہ آپ دیکھیں گے کہ پراپر نیا کارنش بیچ بن رہا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈلیوری کا پرسیپشن ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ دعویٰ کرتی ہے, یا ہم نے سی ایم پنجاب صاحبہ کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو ڈلیور کرتے ہیں اور ہمارا تو گیم ہی ڈلیوری کا ہے, اور اس سے پہلے جو وزیر اعظم اب ہیں اور ان کے چچا. سندھ گورنمنٹ زیر عتاب تو رہتی ہے, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ میڈیا آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اف وی کمپیئر
Karachi and Lahore and Sindh and Punjab, there has been an issue? I think یا ریسورسز کا ایشو ہے؟ No, it's not. نہیں, لیکن ہم جو پنجاب دیکھتے ہیں یا دکھایا جاتا ہے وہ ہمیں صرف لاہور دکھایا جاتا ہے, اور ہمیں جو سندھ دکھایا جاتا ہے وہ سندھ میں وہ گلیاں اور وہ گاؤں اور وہ گوٹ دکھائے جاتے ہیں, یہاں بالکل بھی نہیں. آج آپ سکھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ آئی بی اے دیکھ کے آپ یہ خود دیکھیں کہ یہ ایک سندھ کا کیا, آپ کو یہ پہلے سکھر کے بارے میں آپ کا خود کا کیا پرسیپشن تھا کہ انٹیریئر سندھ کیا ہے اور میں کیسے جاؤں گا اور میں وہاں جا کے کیا دیکھوں گا. سو یو نو دا سیم وے ہمیں بھی یہ نہیں لگتا تھا, ہم بھی جب میڈیا دیکھتے تو ہم سمجھتے تھے کہ پنجاب جو انٹیریئر ہے وہ بہت آگے اور بہت اچھا کام ہوا ہے. ہم بلاول صاحب کے ساتھ لانگ مارچ پہ گئے اسلام آباد, سو وہاں پہ موٹر وے پہ نہیں گئے اور ہم جی ٹی روڈ سے گئے. سو جب میں نے فرق چیک کیا تو سندھ کا جی ٹی روڈ از فار بیٹر دین پنجاب جی ٹی روڈ. اور یہ ابھی اس دعوے کا بھی میری اس بات کا بھی آپ کو یقین اس طرح آئے گا کہ 3 دن پہلے مریم نواز نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے پنجاب کے جو اندر کے روڈ ہیں وہ بہت خراب ہیں, اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ, اب میں اس کو صحیح کر رہی ہوں. تو یہ صرف ایک پرسیپشن بنایا گیا ہے سر کہ سندھ میں بالکل حال نہیں ہے اور سندھ بالکل ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سندھ ہی وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان کی قرارداد پاس کی اور آج تک پاکستان کا دفاع کر رہا ہے. اور آج تک آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کس طرح اتنے ظلموں کے باوجود, اس کے باوجود سندھ اپنے اس سے نہیں ہٹتا. یہ چوتھی بار ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ ہی نے منتخب کیا ہے, اور وہ کیوں کر رہا ہے. نہیں تو آپ اگر ڈیلیورنس میڈیا پہ دیکھا جائے تو پنجاب نے تو بہت زیادہ کام کیا ہے. اگر میڈیا پہ دیکھا جائے تو جتنا کام عمران خان نے یو این او میں کیا, ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا اور کوئی پتہ نہیں کتنے بلینز لے کے آئے, تو لیکن اونلی سندھ جو کام کر رہی ہے, ڈیلیورنس کر رہی ہے. حالیہ الیکشن میں اگر کسی ایک صوبے کے انتخابی نتائج پہ اعتراض نہیں تھا تو وہ بھی صرف صوبہ سندھ وہ صرف صوبہ سندھ تھا. اچھا, اب اتنے ظاہر ہے ذمہ داریاں بھی ہیں, مصروفیت بھی ہے, ہاؤ ڈو یو مینیج ٹائم, فیملی, یو آر میرڈ ایز ویل, ظاہر ہے والد صاحب, پھر بہن بھائی, who is the closest to the father? آپ being a politician, being in the same industry, being in the same career, are you the closest to your father یا اور بھائی بھی زیادہ لاڈلے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب لاڈلے ہیں, لیکن جو سکھر کے لوگ بیٹھے ہیں وہ خود بتائیں گے کہ کون سب سے زیادہ کون لاڈلا ہے. جو شکل میں لگتا ہے وہی لاڈلا ہے. اور ہاؤ ڈو یو مینیج ٹائم, فیملی کتنی سپورٹ, فیملی کی سپورٹ کتنی ضروری ہے؟ فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہے سر. میں سمجھتا ہوں کہ فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے آپ اس مقام پہ بیٹھتے ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں, آپ اپنے علاقے کے لیے, اپنے شہر کے لیے. اگر آپ کے بچے, آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ خدمت کر سکتے ہیں. اگر بیگم سپورٹو نہ ہو تو آپ زیادہ دیر گھر سے باہر بھی نہیں رہ سکتے. نہیں, میری بیگم بہت سپورٹو ہے, تبھی میں اچھے طریقے سے چلیں جی, بیگم صاحبہ کے لیے بھی ان کی تالیاں ہونی چاہیے, تمام خواتین کے لیے, بیکاز ان کی بھی بہت ذمہ داریاں ہیں. اب تو خواتین کریئر ویمن بھی ہیں, اور پھر ایک کامیاب مرد کے لیے بھی, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ کسی بھی کریئر میں ہو, گھر کی سپورٹ, گھر کا سکون بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. واٹ آر یور فیوچر پلانس فار دس ایریا, فار دس ڈسٹرکٹ ناؤ؟ سر میں نے ایک بتایا, ہم ٹورزم پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے آئی بی اے میں فری سی ایس ایس کلاس اسٹارٹ کیے ہیں جی, اینڈ فری وائی فائی کی بھی سہولت. فری وائی فائی ہم نے روڑی میں اسٹارٹ کیا ہے, سکھر میں نہیں آئے لیکن روڑی میں اسٹارٹ کیا ہے. اینڈ وی اسٹارٹڈ اے کروز سروس. ہم نے فرسٹ انجینئرنگ یونیورسٹی لے کے آئے. کل ہم نے جے ڈی سی کے ساتھ ایک ایم او یو دستخط کیا ہے جس میں ہم آئی ٹی, پہلا سندھ کا سکھر شہر کو آئی ٹی سٹی بنا رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری یہ کوشش رہے گی کہ مور دین 90,000 اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں ہو رہا ہے, لاہور میں ہو رہا ہے, سیم ہم سکھر میں انشاءاللہ آفٹر رمضان یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. پہلا آئی ٹی سٹی ہم فری کر رہے ہیں. لولی جی, تالیاں ہونی چاہیے اس پہ بھرپور. اچھا, ہو از یور پولیٹیکل مینٹور؟ مطلب ظاہر ہے محترمہ بی بی شہید, پھر ذوالفقار علی بھٹو, پھر ہمارے پاس دیگر کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہو سکتا ہے, یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب, یا بلاول بھٹو صاحب, یا اور آپ کی لیڈرشپ میں سے آپ کے اپنے والد خورشید شاہ صاحب, جو اس علاقے کے بھی لوگ ہیں. ہو ڈو یو لک اپ ٹو ایز اے پولیٹیشین؟ آپ نے جن کے بھی نام لیے اس میں ایک ایڈ کر دیں, ادی فریال, باقی سارے. محمد, میں بیسکلی بچپن میں محمد علی جناح صاحب سے بڑا انسپائر تھا. جناح صاحب کے جو فیصلے, ان کی اسپیچز سنتا تھا. ایون لائبریری سے, میں کیڈٹ کالج میں پڑھتا تھا تو لائبریری میں جناح صاحب کا بک لے کے آتا تھا. اینڈ مجھے یاد ہے کہ اتنا زیادہ پڑھنے کا شوق, بک پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تھا, لیکن آئی جسٹ سی دا جناح صاحب پکچرز اینڈ ایڈمائر ہم, کہ دا وے یو نو محمد علی جناح, اور سوچتا تھا کیا لیگیسی ہوگی کہ اس دور میں
کیسے انہوں نے ایسا ملک تیار کیا اور ملک کے لیے لڑے اور ایک ملک بنایا. آج جب ہم انڈیا کا حال دیکھتے ہیں, ہندوستان کا حال دیکھتے ہیں, تو آپ کے دل سے محمد علی جناح کے لیے ایک دعا نکلتی ہے. وہاں پہ مائنورٹیز پہ ناٹ اونلی فار دا مسلم, آپ جتنے بھی مائنورٹیز کے دیکھیں گے ان کے ساتھ وہ کیسے سلوک ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو ایک آزاد ملک میں رہنا, اور میرا اپنا سب سے فیوریٹ جو ملک ہے وہ پاکستان ہے. مجھے پاکستان سے زیادہ کوئی ملک اچھا نہیں لگتا. یو آلویز وانٹیڈ ٹو بیکم اے پولیٹیشین. ابھی آپ نے بچپن کا ذکر کیا, اور ایک بچہ 5ویں 6ٹی میں جناح صاحب کی تصویر دیکھ رہا ہے اور ان کو آئیڈیلائز کر رہا ہے. 8ویں میں اٹ از لٹل انیوژول آج کے زمانے میں اگر بچوں کو دیکھیں تو. یہ سوچ کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے یا انسٹل کی جا سکتی ہے آج کے بچوں میں؟ سر, جب تک آپ اپنے لیڈرز نہیں بنائیں گے. میرا ورلڈ بینک کے ساتھ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہوا تھا. آئی واز ان روانڈا, افریقہ. تو میں ان میں ورلڈ بینک والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب یہ LCA کی کانفرنس تھی. تو جب تک آپ اپنی لوکل, انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ پرابلمس کیوں ہیں, آپ کے فائنینشلی پرابلمس ہیں, آپ کا بجٹ کا ایشو ہوتا ہے. تو اس میں آپ جب سیکھیں گے نا کہ آپ اپنا لوکل لیڈر, لوکل برانڈ, لوکل چیز نہیں بنائیں گے اور اس کو پروموٹ نہیں کریں گے, جیسی بھی ہے. اگر آپ دیکھیں لوکل کریم بنائیں گے, دیٹ لوکل فیشل کریم ول ناٹ کمپیئر ٹو دا فزیو جیل اور دا ادر ون کریمز وچ وی آر یوزلی بائنگ فرام دا ابراڈ. بٹ اگر وہ آپ کی اپنی ہوگی, وہ خراب ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. آپ کا اپنا کوئی لیڈر ہے, وہ آپ کو پسند نہیں ہے, اس کا کوئی ایک طریقہ, کوئی ایک چیز نہیں پسند, لیکن وہ آپ کا ہے. آپ کا پاکستان کی کوئی بھی چیز ہو. تو میرا یہ ہمیشہ اس بات پہ بلیو رہتا ہے کہ جس دن ہم نے اپنی چیزوں کو پسند کرنا شروع کیا, اپنی چیزوں کو آن کرنا شروع کیا, اس دن آپ دیکھیے گا کیسے گیم چینج ہوتا ہے, پاکستان کیسے آگے نکلتا ہے اور پاکستان کیسے پراسپیرس ہوتا ہے. انشاءاللہ جی. وقت ہمارے پاس کم ہے, اگلے سیشن کے لیے بھی یہاں پہ مہمان موجود ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ سے پوچھیں گے کیونکہ وقت ہے اور نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, مطلب what do you do in your leisure time? موسیقی سنتے ہیں, شکار کرتے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے, مطلب آپ نہیں کرتے ہیں یا بھائی کرتے ہیں سارے. سو وہ شوق آپ میں آیا نہیں آیا؟ والد صاحب بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ کے گھر میں بہت ساری شکار کی چیزیں لگی ہوئی ہیں. سو what do you do? What kind of music do you listen to? I do listen to old music, the old Nusrat Fateh Ali Khan صاحب, نور جان صاحبہ. اچھا جی. Very nice, interesting. 80s کے انگلش سانگ. 80s کے انگلش سانگ. آج کل کے گلوکاروں میں سے کچھ سنا آپ نے؟ علی سیٹھی, انوپ جین, کچھ نہیں, یہ والے دور ہیں. AP ڈھلوں, ان سے دور ہے, ان سے دور رہتے ہیں. سو شکار نہیں کرتے آپ؟ کبھی نہیں کیا. کبھی نہیں. But you never accompanied your brothers and your father on shikar? Somehow I started a political, my career very early age. تو یہ شکار پہ آپ کو بہت زیادہ ایک دن لگانے پڑتے ہیں, جانا پڑتا ہے. تو میں مطلب اتنی بڑی فٹیگ ہوتی نہیں میرے سے. کہیں کبھی گیا بھی ہوں تو I just went and do کچہری وچہری, شکار نہیں کیا. اچھا صحیح, ونڈرفل جی, ونڈرفل. نوجوانوں کے لیے کیا میسج ہے؟ آپ خود کیونکہ ایک نوجوان پولیٹیشین ہیں, all those who inspire to be in a place like yours, کیا اس کے لیے پاسبل ہے کہ وہ نہیں ہے ناصر شاہ کا بیٹا لیکن وہ کچھ بن سکے؟ بالکل بن سکے, اور یہ بننا چاہیے. جتنے بھی یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جتنے بھی ہیں, جب تک آپ پازیٹیو اپنے دل سے پازیٹیو نہیں رہیں گے اور دل سے کام کریں گے اور بہتری کے لیے کام کریں گے, آپ بہت آگے جائیں گے. اور یہ ایک ہمیں چیز پہلے ہم بھی اس طرح تھے جب ان چیزوں میں نہیں تھا. اپنی چیزوں کو آن کرنا بہت لازمی ہے. یہ سکھر آپ کا ہے, یہ سندھ آپ کا ہے, یہ پاکستان آپ کا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں, میں نے اس پہ بھی آپ کے اس توسط سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ ایجوکیشن سندھ کے سسٹم میں ہم نے ایک نئی چینجنگ کرنے کی کوشش کی ہے, اور ایجوکیشن منسٹر مجھے یقین ہے سردار شاہ صاحب اس پہ کریں گے کہ ایتھکس سبجیکٹ کو ہم کمپلسری کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایتھکس تب پڑھایا جاتا ہے جب کوئی نان مسلم ہے. تو ہم اس ایتھکس پہ جب یہ ہم بچوں کو, ینگسٹرز کو, یوتھ کو یہ نہیں میسج دیں گے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ٹیکسز سے بنی ہوئی ہیں, آپ کی ہیں, تو تب تک وہ اس چیزوں کا وہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا, کچرا ہے, کچرا جب تک گورنمنٹ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کر دی, دروازہ نوک کر کے کمپنی جاتی ہے, آپ سے کچرا لیتی ہے. جب دروازہ نوک کیا جاتا ہے صبح 7 بجے, تو اندر سے کوئی دروازہ کھول کے لیڈی یا جینٹس وہ بتاتے ہیں ان کو کہ یہ ابھی ٹائم نہیں ہے, 10 بجے آؤ کچرا لینے کے لیے. یہ ہمارے پاس انٹیریئر میں آج کل یہ مثالیں ہو رہی ہیں. سو یہ آپ کا اپنا شہر ہے, یہ آپ کا اپنا ضلع ہے. جب تک آپ چیزوں کو آن نہیں کریں گے, اور اب اتنی ڈیجیٹل میڈیا کے بعد, آپ کے مارکیٹنگ کے بعد,
یہ اتنا اوپن ہو گیا ہے کہ یو شوڈ آن دیز تھنگس. ہاؤ ڈو یو ٹیک کرٹیسزم جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک فیس لیس شخص ہے, فیس لیس واریئرز ہیں, جس نے آپ کو گالی بھی دینی ہے, جس نے آپ کی فیملی کے بارے میں بھی بات کرنی ہے, جس نے آپ کو ایکس پہ میسج بھی لکھنا ہے, جس میں آپ کو برا بھلا کہنا ہے, جس نے ایٹ ٹائمز آپ کو دھمکی بھی دینی ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دس؟ ڈو یو ٹیک دس کرٹیسزم سیریسلی, یا آپ اگنور کرتے ہیں, یا کامنٹس آف رکھتے ہیں, یا آپ کیا کرتے ہیں, بلاک کر دیتے ہیں؟ I try to be کہ میں وہ کرٹیسزم پڑھوں ہی نہیں. صحیح, نمبر ون, you try to avoid it. اوائڈ اٹ. اینڈ اگر میں پڑھ لیتا ہوں تو اگر وہ اوائڈ جیسا ہے, کیونکہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ واٹ دے آر رائٹنگ, دے جسٹ لسن اینڈ دے جسٹ ہرڈ فرام دس تھنگ کہ بھائی اس نے اس طرح کیا ہے تو وہ اس پہ ایمفسائز کریں گے یا غلط کمنٹ کر دیں گے, گالی دے دیں گے آپ کو بغیر کسی سوچے سمجھے. تو میرا یہ کوشش ہوتا ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے, اس کو نہ پڑھا جائے, اور اگر پڑھ بھی لیا تو کوشش یہ ہوتا ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. تو یہ جو نوجوان ہمارے, ان نے برداشت کی مجھے لگتا ہے کہ کمی ہے. بہت ایکسٹریمسٹ نہ صرف اپنے طرز عمل میں, بڑے سوچ میں بھی ہیں. سر ہمیں اختلاف رائے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, پرٹیکولرلی نوجوانوں کے لیے آپ مطلب برداشت کرنا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ ریسنٹ ٹائمز میں ڈیولپ ہوا یہ فنومینا, یا پھر یہ تو کہتے ہیں بہت سارے نوجوان ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جو ہمارا سیاسی شعور ہے, یہ سیاسی شعور ہے یا کچھ مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے سر. یہ اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگا جب ایسے پلیٹ فارم آرٹس کونسل کے ایسی چیزیں بار بار علاقوں میں ہوں گی. تو یہ ہوا کیسے پھر؟ یہ تب ہوا کہ بیچ میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی. سو اور انہوں نے جب دیکھا کہ ایک پارٹی ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے کہ گالیاں دی جائیں, چیخیں ماری جائیں, بدتمیزی کی جائے, یہ آپ کا حق ہے. آپ کا حق یا میرا حق کسی کی تذلیل کرنا نہیں. مجھ سے کوئی ناراض ہے, میری پارٹی سے کوئی ناراض ہے, میرے والد صاحب سے کوئی ناراض ہے, آپ دا بیسٹ وے آپ اس کو ووٹ نہ کریں. آپ یہ کوشش کریں کہ وہ الیکشن نہ جیت پائے. آپ یہ کوشش کریں کہ جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں, جو انہوں نے گندے کام کیے ہیں, جو انہوں نے کرپشنس کیے ہیں, اس کو ایکسپلائڈ کیا جائے ان اے گڈ وے, بتایا جائے. جیسے آپ کے لیڈرز, آپ کے جیسے محمد علی جناح یا ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر شہید صاحبہ. میں آپ کو بے نظیر صاحبہ کا ایک بہت مشہور واقعہ بتاؤں گا. بہت سینئر مشاہد حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اس بات کا ضرور علم ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, so or somebody came and he told BB, or the phone was ringing and they told her کہ ضیاء الحق کا بلاسٹ ہو گیا. اینڈ جو وہاں دوسرے بیٹھے ہوئے تھے they start abuse ضیاء الحق. so the BB was the one who gave shut up call کہ don't abuse him, اور وہ مر چکا ہے. so آپ جب اپنے لیڈرز ایسے آپ ان کو دیکھیں گے, تو ہماری پارٹی میں تو کسی کو کوئی ابیوز نہیں کرتا. اگر کسی لیڈی سے بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے اسمبلی میں, تو بی بی آصفہ, بلاول صاحب, آصف زرداری صاحب, ادی فریال, میک شور کہ آپ جائیں, ان سے سوری کریں, معذرت کریں. ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ واہ واہ تم نے اس کو 2 گالیاں کیوں دی, تمہیں 10 گالیاں دینی چاہیے. نیور, وی نیور ڈیڈ اٹ. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ناصر شاہ صاحب کسی کو گالیاں بک رہا ہو, کبھی خورشید شاہ صاحب کسی کو گالیاں دے رہے ہوں, کوئی دوسرا بندہ کسی کو گالیاں دے رہا ہو؟ اگر کوئی ان کے خلاف کوئی ایسی ہوتی بھی تو دے ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ. تو اس گالم گلوچ کو اتنی پذیرائی کیسے ملی عوام میں پھر؟ جب تک ایسے کانفرنسز نہیں ہوں گی, لائک آئی سے, جب تک ایسے اسٹیج شوز نہیں ہوں گے, ایسے ٹاک شوز نہیں ہوں گے, یوتھ کو بتایا جائے گا دیئر رسپانسبلٹی, تب تک ان کو وہ تو یہ سب, کیونکہ دیکھیں یہ یوتھ ہے, نوجوان ہے, انہوں نے انٹرمیڈیٹ میٹریکولیشن پاس کی, انہوں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو سپر اسٹار رہا ہے پاکستان کا, اور وہ بدتمیزی کر رہا ہے, اور نیچے سے پبلک اس کو واہ واہ کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اور بدتمیزی کرو. تو اس میں یہ کلیکٹیولی رول ہوگا ٹیچرز کا, پیرنٹس کا, آپ کا, ان سب لوگوں کا جن کو لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, تاکہ جب یہ بڑے ہوں گے تو جب یہ اپنے آپ کو اپنے والدین کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں, ان کے بچے اس طرح بدتمیزی کریں, ول دے ہیپی, یہ ہیپی فیل کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. کیا لگتا ہے آپ کو, مریم نواز صاحبہ یا بلاول بھٹو زرداری صاحب, وزیر اعظم کی کرسی تک کون پہلے پہنچ جائے گا؟ میرے حساب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے گا, پہنچا ہوا ہے. بلاول صاحب وزیر اعظم بنے گا. کیونکہ ظاہر ہے ذرا اب اگلی جنریشن میں تو یہ 2 کینڈیڈیٹس پرومیننٹ ہے نا, انشاءاللہ بنے گا. اور آپ دیکھیں کہ ان کا ویژن اور ان کا, میں بڑی دل سے عزت کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ کا, ہمارے لیے قابل احترام ہے بہت زیادہ, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب از دا رائٹ کینڈیڈیٹ فار دا پرائم منسٹرشپ. اینڈ وین ڈو یو سی دس ہیپننگ؟ ویری سون. اینڈ مشاہد صاحب آپ کو خود دوسرے سیشن میں بتائیں گے کہ کب ہونے والے ہو. چلیے جی, تھینک یو کمیل حیدر شاہ صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس واز کمیل حیدر شاہ فار یو.
سر اگلا سیشن ہے, مشاہد صاحب انتظار کر رہے ہیں. چلیں جی, کمیل شاہ صاحب واپس آ رہے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس وقت کی بہت قلت ہے. مشاہد حسین سید صاحب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں, ان کا اگلا سیشن ہے. لیکن we'll be really thankful if you would be kind and understanding. Thank you, sir. Sir, only just 2 سوال. Just جی سر. سائیں جو ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں, تاکہ اردو میں بتا دوں, بہت سارے ہمارے اردو کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ سکھر میں 3 نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ پانی کی بہت قلت فیل ہوتی ہے ایگریکلچر لینڈز کے لیے. سو جب ایگریکلچر اس ماحول پہ بہت دفعہ جھگڑے ہو جاتے ہیں اور 1-2 خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے لوگ, اور وہ پینے کے پانی کی قلت, پینے کے پانی کا. تو پینے کے پانی کا سر جو سکھر سٹی کے لیے انہوں نے ایک پراپر سوال کیا ہے, اس میں جواب دینا چاہوں گا, اور ود دا رزلٹ ود دا فیکٹس اینڈ فگر دینا چاہوں گا, تاکہ اگر آپ مشاہد صاحب سے یہ شو کنٹینیو بھی کریں تب تک آپ کو وہ میں میسیج دکھا دوں گا, اور آپ چلا بھی سکتے ہیں اسکرین پہ, تاکہ ان سارے دوستوں کو یہ یقین آ جائے کہ ایسے نہیں کہ جواب دے کے ہی جسٹ وینٹ اوے. ہم نے سر 2 بڑے پروجیکٹ پبلک ہیلتھ کے 2017 میں منظور کروائے ہیں, جو ایک سکھر شہر کا ہے صاف پانی کا, اور ایک روڑی کا ہے. جو روڑی والا پانی ہے وہ 80% کمپلیٹڈ ہو گیا ہے وتھ دا سرٹیفکیشن آف دا منرل اینی کمپنی. اس کے صرف پائپس کا کام چل رہا ہے اور وہ ہمارا پلانٹ تیار ہو گیا. کب تک آ جائے گا لوگوں کے گھروں میں پانی؟ لوگوں کا سوال آئی تھنک ان 2 months. روڑی والا جو سائیں کا سوال ہے کہ میں سکھر کا کمپلیٹ کروں, مین سوال سکھر کا ایشو ہے, اور یہ بہت جینیئن ایشو ہے کہ پانی کے اوپر شہر ہے اور پانی خراب ہے. سکھر کا سر سیم اسی طرح پاکستانی 2 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ منظور ہوا فار دا سکھر سٹی پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. اس وقت ناصر شاہ صاحب بھی منسٹر تھے, اور یہ سارا پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. اس میں بہت زیادہ جو بنایا گیا, ارسلان شیخ صاحب نے اس پہ محنت کی, انہوں نے پورا پلان بنایا اور وہ آ کے منظور ہوا. اب اس میں پرابلم کہاں آیا؟ آبادی پہ, کہ جو سکھر کے صاف پانی کا پروجیکٹ بنایا گیا وہ سکھر کی اس آبادی پہ بنایا گیا جو ایگزسٹنگ آج سے 10 سال پہلے تھی ان 2012. اور اس کے بعد سیلاب آئے تو ہمارے پاس بڑی مائگریشن ہوئی, بہت سارے لوگ باہر علاقوں سے آئے, سکھر ایکسپینڈ ہوا, یہاں تک ہوا کہ آپ دیکھیں کہ شکارپور کے ساتھ کنیکٹنگ ہو گئی. سو وہ جو لیٹ ہوا ہے, وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ جسٹ واٹس ایپ یوں کہ آپ وہ چلا بھی دیں گے کہ وہ اپرووڈ ہے, اور اسی کے پھر تسلسل سے واسا بنی ہے, کہ واسا مطلب پانی کا ایک سیوریج پروگرام سکھر شہر کو الگ دیا گیا ہے کہ وہ اونلی فار دا سیوریج اینڈ صاف پانی کا پروجیکٹ ہے. تو واسا بھی منظور ہو گئی ہے, جس کا کمشنر صاحب اور پورا ایک بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ سکھر کا ڈیلے ہوا ہے. روڑی کا انشاءاللہ آپ 3 مہینے میں دیکھیں گے صاف پانی, اور سکھر کا کیونکہ یہ دوبارہ ریوائز ہوا ہے تو اس میں 1 سال 1.5 لگے گا, تاکہ وہ آپ کا پورے سکھر ایگزسٹنگ سٹی جو موجود ہے اس میں انشاءاللہ وہ صاف پانی آپ کو ملے گا. اور میں آپ کو بھیج رہا ہوں, یہ ابھی سائیں چلائے گا آن ٹی وی. سر جی سر سر بالکل بالکل نہیں بالکل جینین مسئلہ ہی. آپ کہاں کے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ریاض حسین صاحب. بنا ہے خیرپور کے سکھر آتے جاتے رہتے. سر اب سر اس میں یہ انہوں نے ہوا کیا, میں آپ کو ایشو بتاؤں کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ایز اے ڈسٹرکٹ چیئرمین, وہ بھی بھیج رہا ہوں, وہ بھی لگائے گا تاکہ دونوں آپ کے پیپر لگیں گے سامنے, کہ ہمارا جو روڈ ہے جو باہر والی برج ہے جو ببرلو سے آ رہی ہے وہ خراب ہو گئی ہے, تو اس کو برائے مہربانی مینٹین کریں.
کھڈے بہت آ گئے ہیں اور یہ روڈ خراب ہو گئے ہیں تاکہ وہ مینٹین کیا جائے. اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے نیشنل ہائی وے کو لیٹر لکھا کہ جو چیزیں یہاں پہ کھڈے ہیں, ڈسٹرکٹ چیئرمین کی حیثیت سے لیٹر ہمارے پاس آیا ہے, اور اس پہ ضرور میں نے ایز اے ڈسٹرکٹ چیئرمین تو دیا ہوگا, لیکن میں نے خورشید شاہ صاحب سے سفارش بھی کروائی ہوگی, ناصر شاہ صاحب کو بھی کہا ہوگا, سی ایم صاحب کو بھی کہا ہوگا, لیکن جو آفیشلی لائن وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ چیئرمین کی طرف سے لیٹر آیا ہے اور ہمیں اس کو مینٹین کیا جائے. نیشنل ہائی وے کی ٹیم آئی, انہوں نے کہا کہ سر دیکھیں یہ مینٹین تو ہو جائے گا لیکن ٹریفک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہاں پہ برج بنائی جائے. اب انہوں نے ایک برج کا ٹینڈر کیا آج سے 6 months پہلے, اور وہ برج بنائی گئی, اس کا ابھی چل رہا ہے کام, وہ اپروو ہو گئی. مین وائل کیا ہوا کہ بیراج پہ اس کا ایک دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ گر گیا, اور وہ آپ نے سب نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا, اور یہاں تک اس کی کانسپریسی ہوئی گئی کہ بھائی بیراج ہیز بن بروکن اور پانی چلا گیا, یہ کیا. تو جو ورلڈ بینک کا چائنیز کو پروجیکٹ ہے سکھر بیراج کے حوالے سے, اس کو چیف منسٹر صاحب, پرائم منسٹر صاحب دونوں نے یہ لیٹر لکھا کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے, اور جو آپ نے ہم سے ٹائم 2 سال کا لیا ہے اس کو بہت کم کریں اور کم کر کے اس کو جلد کیا جائے. تو انہوں نے بیراج دونوں طرف بند کر دی. اب یہ اگر بیراج کا دروازہ نہ ٹوٹتا تو پہلے وہ پل بنتا پھر یہ بنتا. اب جب وہ ایک ہی ٹائم پہ دونوں ہو گئے اور بیراج ہمارا اثاثہ ہے, تو اس پہ یہ دونوں کام چل رہے ہیں. ڈپلائمنٹ جو آپ نے کہا پولیس کی, ہم نے وہ روڑی والی پل پہ بھی رکھی ہے, آپ جب بھی گزر کریں گے. ہم نے وہ سکھر والی برج بھی, دونوں پہ انٹرنس اور ایگزٹ پہ. اب بیچ میں آ جاتی ہے سائیں آبادی, بچل شاہ کا ایریا آ جاتا ہے, دوسری چیز آتی ہے, تو ضرور اتنی پولیس ڈپلائمنٹ ہر جگہ, لیکن اگر وہ راستہ بند ہوتا ہے فار 10 minutes فار 15 minutes, تو آپ یہ دیکھتے بھی ہوں گے کہ اس وقت پولیس آ جاتی ہے. یہ جو پچھلے ہفتہ ہوا وہ میلے کا تھا, میلے کو نارمل ڈیز میں کنسیڈر نہ کریں, وہ میلے کا ایک ایشو تھا, اور وہ بھی ہمیں صحیح کرنا چاہیے. یہ میں اس غلطی سے نہیں اپنے آپ کا گلا ہٹا دوں گا کہ وہ ہماری غلطی نہیں ہے, وی شوڈ, اور اس پہ میں معذرت بھی کرتا ہوں سارے سکھر روڑی والوں سے کہ ہمیں اس کا پلان بھی بنانا چاہیے تھا کہ پل جب خراب ہے اور لال شہباز کا میلہ ہے, سو وی شوڈ گیو این ادر الٹرنیٹ. تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ کے بعد یہ کبھی نہیں ہوگا. آئی تھنک دس موسٹ سینئر پارلیمنٹیرین مشاہد صاحب بیٹھے ہیں تو مناسب لگتا ہے. تھینک یو. انشاءاللہ.